اچھا سینئر صحافی و تجزیہ کار منی فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے ان کو بین کیا, ان کا جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے اس کو بین کر دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ منیب اس چینل پہ بھی بات کر رہے ہیں اور ہم سب بات کر رہے ہیں تو اس چینل کو بھی بین کر دو. بالکل اس کی بھی آواز جو ہے لوگوں تک. بہت شکریہ منیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ تو ہم بات کریں گے بھارت کی طرف سے یہ میڈیا سے متعلق جو پاکستانی میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے, لیکن سب سے پہلے یہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اور وزیر اعظم نے بھی جو خطاب کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد, بھرپور اختیار دیا گیا کہ پاک فوج, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ابھی جواب دینا ہی ہوگا کسی نہ کسی صورت میں. پاکستان میں فیل بھی یہی ہے, اور بھارت نے جو حملہ کیا ہے اس کا جواب ابھی آیا نہیں ہے, ملا نہیں ہے بھارت کو. بہت شکریہ. دیکھیے اس وقت ایشو یہ ہے کہ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کا جو ایک سٹیٹمنٹ تھا وہ دیکھا ہو تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ٹٹ فور ٹیٹ کر دیا ہے. انفیکٹ ہم نے تو وی ہیو گون اے اسٹیپ فردر. اب اس میں دو چیزیں ہیں ایز فار ایز آئی سی اٹ, اور جو میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی, نیچرلی جو اس پورے ڈیفنس میکنزم کے اندر دے ہیو اے وائٹل رول ٹو پلے. So without naming anybody, دو آپشنز تھے. یا تو پاکستان جب کل پاکستان نے ایک اوفینسو ڈیفینس کیا یا سیلف ڈیفینس کے اندر ان کے 5 جہاز گرائے, جو اب دنیا اکنالج کر رہی ہے کہ واقعی گرائے, ایک اسپین آف لائک کپل آف آورز بہت بڑا نقصان ہوا ہے بھارت کو, اور بہت ہزیمت ہے, بڑی بےزتی ہے, ذلت ہے کہ آپ کی ایئر فورس جس کو آپ اتنا ٹاؤٹ کرتے ہیں وہ اتنی بری طریقے سے مار کھا جائے, اور 5 جہاز ود ان اسپین آف لائک 2 hours آپ گروا رہے ہیں اپنے, اور وہ بھی اپنے ملک کے اندر گرے ان کے. یہ نہیں کہ وہ یہاں کو انکروین کرنے آئے تھے اور یہاں ہوا, وہ اپنے ملک کے اندر ان کے جہاز گرے. سو ایک تو یہ تھا, اور اس کے ساتھ پاکستان یہ کر سکتا تھا کہ اس کو ڈو ٹیل کرتا اور ساتھ ہی ایک تھوڑا اوفینس اور کر دیتے ہیں. لیکن پاکستان نے اس وقت تو اپنا سیلف ڈیفینس کیا. لیکن دیکھیے پاکستان از اے نیوکلیئر پاور, اور پاکستان ایک ساورن ملک ہے, ہماری ایک ہسٹری ہے. اب دنیا اسے اکنالج کرتی ہے, خاص طور پر ہمارا جو کنونشنل اینیمی ہے بھارت, وہ اسے اکنالج کرتا ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ لیٹ گو آف تھنگز دیٹ ایزیلی. سو وہ ایک جو سچویشن بن گئی ہے اس میں اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ آلریڈی ہماری جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے جہاں پر ہم نے اب ریٹیلیٹ کرنا ہے. اور شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کو انہوں نے بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں تک یہ معاملہ جائے گا. بالکل منیب, آپ نے ان کا میڈیا بھی دیکھا ہوگا کہ کیسی عجیب کارٹون ٹائپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, کیسے پروگرام چل رہے ہیں, اور بہت کچھ لگ رہا ہے کہ ان کی پیکیجنگ ایسی ہے جیسے ہفتوں سے تیاری کر رہے ہوں اور فلم کرو نے ان کی ٹریننگ کی ہو کہ کیسے ایک جو ہے جذباتی جو ہے تاثر بنانا ہے, نیریٹو بنانا ہے. رپورٹنگ ہو رہی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی فلم کا اسکرپٹ پڑھا جا رہا ہے. جی دیکھیے وہ ان کا تو ایک یہی طریقہ کار ہے. وہ تو اس کے اوپر میں نے جیسے کل بھی پرسوں بھی آپ کے پاس عرض کیا تھا کہ وہ تو تھرائیو کرتے ہیں ساری چیز کے اوپر. وہ تو ان کو تو سارا دن اسی چیز سے وہ اپنا میڈیا چلاتے ہیں, اپنا ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں. اب جو ذلت ان کے حصے میں آئی ہے, پاکستان نے تو اب آبویسلی یہ اسٹیبلش کیا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ان پرووکڈ حملہ کیا گیا. اور دیکھیے ہمارا کچھ مسائل ایسے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بڑا عجیب پرسیپشن ہے کہ اگر آپ اوور آل انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو وہ بجائے اس کے کہ ہمارے پاس تو آواز نہیں آ رہی. منیب آپ کی آواز نہیں آ رہی, ایک بار پھر آپ کو کریکٹ کریں گے. اور منیب بالکل کر رہے تھے اس وقت انٹرنیشنلی بھی وہ جو, کیونکہ دیکھیں نا کہ اوور دی ایئرز ہم سفر کرتے رہے ہیں اور ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس جنگ میں, وار اگینسٹ ٹیرر میں. ہم تو بالکل فرنٹ میں لڑے ہیں نا, اور جتنا نقصان پاکستان کا ہوا ہے اس دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ہے. تو ہماری کوششیں اور ہمارے اوپر ہی الزامات آپ لگا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرنے کی, مطلب یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. اور اس نریٹو کو کیسے کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہی دنیا, یہی سوال وہ اٹھا رہا ہے. مودی کا نا ایک اور تکلیف ہے, اس کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ شاہ رخ خان کی جگہ وہ کیوں نہیں ہے. جی وہ چاہ رہا ہے کہ اس نے کہا بھی ہے میڈیا کو کہ ایسی رپورٹنگ کرو کہ میں کوئی جوان شاہ رخ خان لگوں. یہ جوان کی فلم میں آپ سوٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ تو بچر ہیں, آپ تو چائے والے ہیں. اور جو فلم سوٹ کرتی ہے نریندر مودی پہ وہ ہے سائلنس آف دی لیمبس, جس میں ایک پاگل سائیکو سیریل کلر کیا کرتا ہے کہ انسانوں کی جلد نکال کے ان کو بند کر کے اس کے کپڑے بناتا ہے اور وہ کپڑے پہنتا ہے. یہ ہے وہ فلم جو
آپ پہ سوٹ کرتی ہے, جس کا کردار آپ پہ سوٹ کرتا ہے. بالکل. یو آر اے بچر نریندر مودی. بالکل منیب, جیسے ہی جوائن کریں گے تو ہم ان سے یہ 2-3 جو پیش رفت ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے متعلق, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی سطح پر رابطے, ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کہاں کھڑا ہوا ہے, سعودی عرب کا کیا کردار اس پر ہوگا, ایران کا کیا کردار ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے, کیونکہ دیکھیں سیاسی جو معاملات ہیں وہ بھی جب ایک ہر کوئی اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا, جب ایک جنگی کیفیت کسی ملک پر آ جاتی ہے تو سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے اس میں, اور اسی لیے ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ابھی تک اپنی آواز اس طریقے سے بلند نہیں کر رہے ہیں. بے شک بے شک, اور اب بہت سیلیبریٹیز نے اس کے بعد سٹیٹس لگائے بھی ہیں, لیکن 2 ہمارے بڑے مشہور سیلیبریٹیز ہیں, آرٹسٹ ہیں جو کہ غائب ہیں. میں نے آپ کو ہنٹ دیا تھا کہ یہ وہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا میں سب سے زیادہ کام کیا, سب سے زیادہ وہاں سے کمایا بھی. یہ مسنگ ہے سم ہاؤ, اور ہم ایکچولی ان کے لیے پریشان ہیں. مجھے تو اب ہال اٹھ رہے ہیں, مجھے تو اب ٹینشن ہو گئی ہے کہ وہ گئے کہاں. تو وہ آپ بتا سکتے ہیں, میں واٹس ایپ کیجیے ان 2 آرٹسٹ کے نام, میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں, میل ہے. چلو ابھی آپ کو یہ بتائیے ذرا, بتائیے کون ہیں یہ 2 لوگ جو مسنگ ہے, اور اب سب ان کے فینز اور ہم سب پریشان ہو گئے کیونکہ خاموشی کچھ زیادہ ہی ہو گئی. بالکل, تو شو میں آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ وہ کون ہے, اور مزید بھی آپ کو ہنٹ دیں گے. منیب سے ایک بار پھر رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. واٹس ایپ کریں, واٹس ایپ میں دیکھ رہی ہوں. منیب مجھے بتائیے گا, آپ ایک تو اپنی بات کو بھی کنٹینیو کیجئے, اور یہ بھی بتائیے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی سطح پر رابطہ ہوا ہے. اسحاق ڈار نے جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اس بات کو کنفرم بھی کیا ہے, تو اس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیک چینل کوئی مذاکرات کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا. دیکھیے وہ تو ظاہری بات ہے, 2 ممالک کے درمیان رابطہ تو ہوتا ہے, لیکن یہاں اب کل تک تو جو ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس تھی, اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کا خطاب تھا, اس میں ایک ارج تو پائی جاتی ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ دنیا آپ کو اس بات پہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, آپ نے ان کے جہاز گرا دیے ہیں, آپ نے ایک اوفینسو ڈیفنس کر دیا ہے, تو آپ اس کو مزید ایسکیلیٹ نہ کریں. لیکن ظاہری بات ہے ابھی سوچ تو لاسٹ اپڈیٹڈ سے یہی پائی جاتی ہے کہ اس پورے معاملے کو جس طرح سے کیا جا رہا ہے, ایک میجرڈ اٹیک تو پاکستان کی جانب سے ہوگا, اور اسی لیے بھارت کے اندر اتنی ڈرلز اور اتنی ایکسرسائزز, اور وہ اسی لیے دنیا کو ایسے رابطے کرتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان کو کہیں کہ ایسکیلیشن نہ کرے. So obviously Pakistan cannot let them get away with it. But obviously یہ بھی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر آرم اسٹیٹ ہے, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسکیلیشن بھی ہو کسی ملک کے ساتھ. تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ جو بھارت کا ڈرون گرایا ہے پاکستان نے, دیٹ ایکچولی ٹیلز کہ آپ کا جو نیبر ہے وہ کوئی اتنی امن کی فاختہ تو نہیں ہے, وہ بھی شرارتی کر رہے ہیں. تو پھر obviously پاکستان will retaliate, اور پاکستان will go further. صحیح ہے. اور یہ جو پارلیمنٹ سے کل آواز دائر ہے, یکجا سب نے بیانات دیے, اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں, اس کی کتنی سگنیفیکنس آپ دیکھتے ہیں, کتنا ٹائملی یہ موو ہے؟ تمام ہی جماعتیں, اپوزیشن کی جماعتیں سب مل کر یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان پر اگر حملہ آور ہوگا بھارت تو اپنے اختلافات بھلا کر ہم, تو یہ کتنا اسٹرانگ میسج ہے؟ دیکھیے یہ ایک یونٹی کے ساتھ ایک میسج پاکستان کی طرف سے کیا ہے, which is very good, بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی جانا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا میچور اسٹیٹمنٹ ہے جو پاکستان کی جانب سے کیا ہے, اور ایسے ہی ہونا چاہیے ریگارڈلیس کہ ہمارے اپنے ڈفرینسز کیا ہیں. اگر پاکستان موجود ہے, پاکستان کی قیادت موجود ہے, تو پھر آپ اپنی جو پرابلمز ہیں وہ تو دنیا کو نہیں بتاتے, یا اگر اپنے آپ کو فالٹ لائنز ہے وہ تو ایکسپوز نہیں کرتے. اس وقت تو ایک یونٹی کا پیغام جانا چاہیے, اور کل بہت اچھی بات ہے اگر پاکستان کی جانب سے گیا ہے. جی اچھا منیب, یہ انڈین میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بڑا بڑھا چڑھا کے اپنی ڈیفنس ڈرلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہنسی بھی آتی ہے ان کو دیکھ کے, جس طرح وہ بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ڈرامہ, اس میں بھی ان کی بالی ووڈ کی روح ان کے اندر آ جاتی ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ کہ منیب ہمارے یہاں بھی تھوڑی اسکولس میں اس وقت ڈیفنس ڈرلز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بچپن میں تو ہوتی تھی, ہم لوگ کو ٹرین بھی کیا جاتا تھا, اب بھی کیوں نہیں کیا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اس ٹائم پہ ضروری ہے کہ ڈیفنس ڈرلز ہوں, ٹریننگ ہو؟ دیکھیے اب اس کے obviously there can't be one answer to this. دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی ہونی چاہیے, بٹ دین اگین آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ایک unnecessary panic بھی کریٹ ہو جاتا ہے ملک کے اندر اگر آپ یہ شب اسکول کے اندر شروع کروا دیں. ویسے تو یہاں پر obviously schools have been shut, اور اب for another 2-3 days schools تو بند ہیں.
لیکن اگر خدا نہ اسکولز کھلے ہیں, یہاں سب بچے جا رہے ہیں, یہاں بچے جا رہے ہیں. میں پنجاب کی بات یہاں پر کر رہا ہوں کہ یہاں تو اسکولز ہیو بین شٹ, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسکلیشن کا خطرہ بڑھتا ہے تو جو ایزیسٹ وے از ٹو شٹ دا اسکول ڈاؤن, اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یا وہ انسٹیٹیوشن جہاں پر بچے جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. بٹ یہ اب ڈیسائیڈ کرنا یہ تو پھر آبویسلی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے. میں تو بالکل ان سے ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ اس میں نقصان کوئی نہیں. ہاں نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر پتہ ہی نہ ہو سیویلینس کو, بچوں کو, ان کو پتہ ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی پارک میں بات کر رہے کہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا ہے, وی آر ایٹ وار, ان کو پتہ ہے. تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیفینس ڈرل کیا ہے, خطرے کے ٹائم پہ ان کو اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے, کیا کرنا ہے. آئی تھنک وی مسٹ ایجوکیٹ آور چلڈرن. اچھا ہمیں رانا احسان افضل صاحب نے جوائن کر لیا نہیں ابھی. اچھا منیب یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان جیسے اپنا کیس دنیا تک پریزنٹ کر رہا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کو بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بتایا کہ بھارت وار کرائمز کر رہا ہے, بھارت جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے, یو این چارٹر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم دنیا کو اپنا کیس پریزنٹ کریں. جی بالکل, پاکستان نے پہلے بھی دنیا کو اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے. آئی تھنک ہمیں بڑا اگریسولی دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت کی طرف سے کیا کیا گیا ہے, اب بھی کیا کیا گیا ہے, اور پاکستان میرے خیال میں بتا بھی رہا ہے. پرابلم صرف یہ ہے, دیکھیے ایک انکمفرٹیبل ٹروتھ ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا چاہیے. ہماری ایک بڑی ڈیفیکلٹ ہسٹری ہے بھارت کے ساتھ بھی. دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف استعمال بہت سی چیزوں کو کرتے رہے ہیں. پاکستان کے خلاف بھارت نے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی ہے. آپ کے پاس ملٹیپل ایگزامپلز ہیں. لیکن پاکستان اب دنیا کے اندر ایک میچور ریاست کے طور پر کام کر رہا ہے. لیکن ہم اس چیز سے ڈیوورس نہیں ہو سکتے فرام دس ریالٹی کہ بھارت ایک ہاسٹائل ملک ہے, اور وہ فرام دا ڈے ون انہیں پاکستان برداشت نہیں ہے, پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو مزید کمزور کیا جائے, اور ان کو یہ نہیں برداشت کہ پاکستان ایک نیوکلیر آرم اسٹیٹ رہے. لہٰذا پھر وہ بہت سی حرکتیں کرتے ہیں. اب اگر کوئی اس سینسٹیو ایکویشن کو نہیں سمجھ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا احسان افضل صاحب نے جوائن کیا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر میٹنگز میں اس وقت کیا ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے؟ کل تو ہمیں پتہ چل گیا, عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کلیئر ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, بھرپور جواب دیں گے, وقت کا تعین ہم نے کرنا ہے. مزید آپ کے پاس اطلاعات پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حکومتی حلقوں میں کیا اس وقت سوچا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو حکومتی حلقوں میں سوچا جا رہا ہے وہ کل پرائم منسٹر کے خطاب سے بڑا کلیئر ہے کہ جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں ہم ان کے لہو کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, اینڈ پاکستان ول رسپونڈ. تو اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر. دیکھیں لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کل ہسٹری جو ہے وہ بنی ہے ایئر کامبیٹ کے اندر. جو جس طرح کی ڈاگ فائٹ ہوئی اور 5-0 پاکستان کا سکور ہے, اٹ از انپریسیڈنٹڈ, اور یہ ایک بڑی میسو وکٹری ہے ایئر کامبیٹ کو اگر آپ اسٹڈی کریں. اور اس بنیاد پہ کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے جو طیارے تھے ان کو ڈاؤن کرنا, اور وہ جے ایف تھنڈر کو کے ذریعے ڈاؤن کرنا, اٹ از اے میسو وکٹری فار پاکستان, اور یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا ہٹ ہے. اب کیونکہ انڈیا نے ایگریشن کی ہے, اوفینس کیا ہے, انپروووک کیا ہے, اس کے باوجود کیا ہے کہ پاکستان کی ایک اوپن سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم انویسٹیگیشن, ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں اور ہمارا پہلگام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس کے باوجود آبی جو ایک دہشت گردی یا آبی جو ایک ایگریشن کی انڈیا نے, اور پھر جو کل رات کو آپ نے دیکھا, پرسوں رات کو جو انڈیا نے حملہ کیا, یہ ان کال فار تھا. اور اس کے جہاں ہم نے منہ توڑ جواب دیا تو بالکل پاکستان ناؤ ریزروز دا رائٹ کہ وہ اپنے تعین کیے ہوئے وقت اور جگہ کے مطابق جو ہے وہ اب ریئیکٹ کرے. تو یہی سٹیٹس ہے حکومت کا اور یہی سٹانس ہے حکومت کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں انٹرنیشنل دنیا موجود ہے, جہاں یونائٹڈ نیشنز موجود ہے, ان کا بھی ایک رول آتا ہے. اور اگر تو انہوں نے وہی والا رول ادا کیا جو انہوں نے فلسطین یا اسرائیل کے درمیان میں کیا, جو کہ اتنا کوئی قابل تعریف تو قطعی طور پہ نہیں تھا, تو پھر تو بڑی یہ ڈس اپوائنٹنگ ہوگی اور پھر ایسکلیشن بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر دنیا نے کوئی ذمہ داری کا احساس کیا اور انڈیا کو کی جو غیر ذمہ دارانہ
جو حرکتیں ہیں, جو اگریشن ہے, اس کو اگر if they make it accountable تو پھر شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں. لیکن بہرحال اگر ایسا نہیں ہوا تو پاکستان ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ, اور بالکل ہم کسی جو ہمارے ساتھ کیا ہے, ہمارے سویلینز کو جو شہید کیا گیا ہے, we will make them accountable. جی توران صاحب, آپ نے کہا کہ ڈی ایسکیلیشن کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ایسکیلیٹ ہو سکتے ہیں معاملات, ٹھیک ہے, تو ایسا اگر ہونا ہے تو ہم جواب دیں گے, پھر وہ آئیں گے. اور مودی سرکار کا تو اسٹائل ہی ہے کہ جی سویلینز کو مارو, مساجد کو ٹارگٹ بناؤ. تو کیونکہ آپ حکومت سے آپ کا تعلق ہے, آپ سے پوچھوں گی کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ڈیفینس ڈرلز کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب صحیح مل نہیں پا رہا, اور یہ کہ شاید آپ بہتر بتا سکیں کہ مساجد میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ڈیفینس ڈرل ہونی چاہیے, وہ اپنا بچاؤ کیسے کریں اسکولوں میں, کیونکہ پینک کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو ہمیں عوام کو ریڈی نہیں تھوڑا سا کرنا چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے چینلز کے تھرو, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, اور ان کے ایکچولی انسٹیٹیوشنز میں اور ہر جگہ ان کو یہ ڈرل کرائی جائے. ہمارے بچپن میں تو ہوتی تھی, کتنی دفعہ ڈرل ہوتی تھی, ابھی کیوں نہیں؟ لوگوں کو کیا پتانا کیا کوئی اس میں نقصان ہے کہ ان کو پریپیئر کیا جائے, بیکاز وی آر ایٹ وار ود انڈیا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح کی انٹیل پاکستان کے پاس موجود ہے, اسپیسیفک ایریاز کے اندر یہ ایکسرسائزز کی جا رہی, اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. جہاں جہاں ہمیں کوئی تھریٹ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی پوائنٹس ہو سکتے ہیں انڈین انٹرسٹ کے مطابق اور وہ سویلین ایریاز ہیں, تو وہاں تو یہ پروسیس جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں آلریڈی ان پلیس ہے. نہیں, بٹ دین اگین سارا ملک جو ہے از ولنریبل, ہر جگہ کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے, تو پورے ملک کو ہم کیوں نہ سر تیاری کریں؟ اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں ساری زندگی کے لیے ان کے ساتھ وہ ٹریننگ رہے گی جو ہمارے ساتھ ہے. ان کو تو فائر ایکسٹنگوئشر کا استعمال نہیں کرنا آتا بچوں کو, کیا کریں گے یہ؟ کہاں جائیں گے؟ کس طرح اپنے کرسیوں کے نیچے چھپنا ہے؟ کہاں سے چھت گرتی ہے بتائیے پلیز. تھوڑا کانچ ٹوٹتے ہیں, کانچ مارتے ہیں, کیا کرنا ہے, کس جگہ جانا ہے, بلڈنگ میں سیفسٹ ایریا کون سا ہے, باہر نکلیں. سر ہمیں بچپن میں ہم نے میزائل اڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اوجڑی کیمپ کا جب واقعہ ہوا تھا تو ہم لوگ سکولز میں تھے, ہم نکلے, ہم نے میزائلوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے. لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے نہیں پتا چلتا, تو کیوں نہیں ہم ٹرین کر دیں اپنے بچوں کو, ہم بتائیں سیویلینز کو. اچھا, یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے ٹریننگ, ڈیفینیٹلی اب جب جنگ ہو تو اس وقت تو ٹریننگ نہیں کی جاتی, لیکن جو آپ نے جتنے پوائنٹس اٹھائے ہیں یہ ویلڈ ہیں کہ نارمل جب اب یہ اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ اسکولز کو کرانی چاہیے ہے, ایمرجنسی کوئی فائر فائٹنگ کے لحاظ سے کوئی یہ ساری جو ٹریننگز ہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی تو فوری طور پہ یعنی کہ وین یو آر ان دا مومنٹ, تو میرے خیال سے اس وقت پینک بھی ہمیں کریٹ ہی کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سرزمین پروٹیکٹڈ ہے, اور جدھر ہمیں انٹیل ایسی انفارمیشن ہے کہ جو جہاں تھریٹ ہے کوئی ہٹ کرنے کی, تو وہاں obviously یہ پریکاشنز لی جا رہی ہیں. لیکن ان اے نارمل روٹین I will agree with you کہ اس طرح کی ٹریننگ جو ہے اسکول سسٹمز کو کرانی. ہمارے ساتھی رانا صاحب, منیب آپ سے بس یہ سوال کہ یعنی ابھی ہمارے ساتھ ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک لمیٹڈ, جیسے انڈین آکوپائڈ کشمیر کی طرف ایک لمیٹڈ وار کسی صورتحال ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں ممکنہ طور پر, اور وہ کہتے ہیں 50-50 چانس ہے کہ پاکستان مزید ریٹیلیشن کرے گا یا پھر صورتحال واٹر ڈاؤن ہو جائے گی. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میرے لیے تو جو انفارمیشن ہے وہ ہے پرائم منسٹر کا ایڈریس ہے, اور اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے. تو میں تو ابھی تک سیفلی یہی کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ پاکستان ایک میجرڈ اسٹرائک یا ایک جواب تو ابھی دے گا, بیکاز ہم نے ان کو بے شک دنیا, آپ دیکھیے امریکن پریزیڈنٹ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے ٹٹ فار ٹیٹ کر دیا ہے, تو دیٹ مینس کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان نے کیا کرا دیا. تھوڑا اسمال تھنگ, جو رفیل طیارہ ہے وہ دنیا میں پہلی دفعہ گرا ہے, اور وہاں پر جو اس وقت اگر آپ دیکھیں فرانس میں تو صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ کہ پاکستان نے ان کے پلینز گرائے ہیں اور 5 پلینز گرائے ہیں. تو وہاں پر تو اگر آپ اف یو کین مانیٹر اور آپ اپنے کسی نمائندے سے پوچھیں تو دیر از اے پینک اوور دیر. بٹ ناؤ دا کوسچن از ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. پاکستان ایک بڑا ریزیلینٹ ملک ہے, آپ اس کو براؤ بیٹ نہیں کر سکتے. پاکستان may give a very measured response, but who knows where does it lead us to.
اور ہو سکتا ہے اس کے بعد اسکیلیشن زیادہ ہو جائے، بیکاز پاکستان چپ تو نہیں بیٹھ سکتا، بے شک اور اگر آپ یہ ساری صورتحال شروع ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے پاکستان نے یہاں پر کیونکہ معصوم لوگوں کی جان لی گئی ہے، جی اب پاکستان اس کا جواب ملٹری انسٹالیشنز کو اسٹرائک کر کے دیتا ہے، ایئر بیسز کو اسٹرائک کر کے دیتا ہے، کیا کرتا ہے دیٹ از یٹ ٹو بی سین، بٹ آئی ڈو فیل کہ پاکستان ایک میجرڈ رسپانس میجرڈ رسپانس. بہت شکریہ منیب فاروق، آپ نے ہمیں وقت دیا. راز صاحب، جیسے منیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میجرڈ رسپانس بہرحال بنتا ہے اور وہ دیا جائے گا ممکنہ طور، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ہم معاملہ لے کر کس طریقے سے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں وار کرائمز کی ہے نا، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس کو لے کر تو سفارتی سطح پر بھی کافی زیادہ ایکٹیولی پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشنز کو ہم انگیج کر رہے ہیں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انگیج کر رہے ہیں، اور یہاں جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سٹیپ ان کرے اور انڈیا کی جو اگریشن اور افینس ہے اس کو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. اور اگر ہم بالکل یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا رسپانس یونائٹڈ نیشن سے آئے گا اور وہ کسی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کرے گا، کیونکہ اگر وہاں سے اس طرح کا رسپانس نہیں آتا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر ہمارے پاس تو یہی آپشن ہے کہ پھر ہم اپنا بندوبست تو ہم نے خود کیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اینڈ وی ول پروسیڈ ود اٹ. تو جہاں یہاں اگر اس طرح کے انٹرنیشنل ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر کانفلکٹ ہو جو کہ انٹرنیشنل سطح یا نوعیت کا ہو، تو پھر دے آر سپوز ٹو گیو دیئر اون سولوشن اینڈ کم اپ ود میکنزمز جو کہ اس چیز کو ایسکلیشن سے روکے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان از پریپیئرڈ، پاکستان از ریڈی ٹو ٹیک دا رسپانس اور پھر ٹو میک دا رسپانس، اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے کیونکہ نہ ہم نے آفینس کیا، نہ ہم نے انڈین آفینس کی کوئی وجہ دی، اور ڈپلومیٹکلی وی ور ولنگ ٹو کمیونیکیٹ ود انڈیا، جس کا آپشن اس نے نہیں استعمال کیا، اور پھر جب اس نے آفینس کیا تو ادھر بھی اس کو ایک ڈیفیٹ ہوئی. لیکن بہرحال ناؤ وی ہیو اے رائٹ ٹو. اور راز صاحب، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو موتی کو معطل کرنا ہے، اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستانی حکومت کتنا اسٹرانگ اس پر جواب دے گی؟ اور کل اس چیز کا ذکر بھی کیا ڈی جی آئی ایس کی بات بھی کریں، وہ جو اس کو ڈیمیج ہوا ہے اس کی کیا نوعیت ہے، اس پہ شیل برسائے گئے. جی دیکھیں یہ تو ہمارا اسٹانس تو اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ وی کنسیڈر اٹ ایز این ایکٹ آف وار، اور پانی کو ایز اے ویپن استعمال کرنا یہ نہایت ہی شرمناک ہے. اور اگر یہی میکنزم جو ہے وہ انڈیا نے جو اڈاپٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اگر وہ ویلڈ ہے دنیا کے سامنے، اگر وہ ویلڈ ہے تو پھر تو کل چائنا جو ہے وہ باما پترا کو بند اسی طرح کرنا شروع کر دے گا، اور اسی طرح درجنوں جو ممالک ہیں جو لوور ریپیرین کے ہیں وہ اپر ریپیرین جو ہیں ان کا پانی روکنا شروع ہو جائے گی، اور دنیا کی جو پیس اور سیکیورٹی ہے وہ تھریٹن ہو جائے گی. تو جو انڈیا جو موقف پیش کر رہا ہے وہ 100% غلط ہے، وہ اٹ از یہ قابل قبول نہیں ہے، نہ دنیا کو ہونا چاہیے اور پاکستان کو تو قطعی طور پہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہمارا سٹانس کلیئر ہے کہ اگر انڈیا نے یہ کوشش کی تو ہم اس کو ایز این ایکٹ آف وار لیں گے، اور پھر ایکٹ آف وار کے اندر تو ایوری آپشن از اوپن اینڈ اویلیبل. بالکل بالکل. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا، تھینک یو ویری مچ.